السلام علیکم بچوں، اگین آ جائیں اپنے ڈائریکٹ لیسن پہ، کیونکہ اس سے پہلے آپ سے بات ہو گئی ہے۔ ٹاپک ہے آپ کا لچک کا تصور اور اس کی پیمائش۔ لچک میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہوا ہے، آج صبح کے میسیج میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ لچک کیا ہوتی ہے۔ جو چیز آپ نے دوبارہ غور کرنی ہے وہ یہ کویسچن ہے 33 جیسے لکھا ہوا ہے، 34 لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے پورے چیپٹر میں کویسچنز بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی بکس میں مکمل ہونے چاہیے۔ جب آپ کا پیپر ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، تو ان سوالوں میں سے آپ کو پیپر آئے گا جو میں بنا رہی ہوں۔ بک پہ کویسچن بہت کم ہیں، اردو والے بھی اور انگلش والے بھی، بہت دھیان سے دیکھیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ طلب کی لچک کیا تھی۔ کلاس میں آپ نے پڑھا کہ طلب کی لچک کیا ہے۔ طلب کیا تھی؟ قیمت کے ساتھ طلب کا الٹ رشتہ ہے۔ قیمت بدلے گی تو طلب بھی بدل جائے گی، اور الٹ کا کیا مطلب ہے؟ قیمت زیادہ ہوگی تو طلب کم ہو جائے گی، اور قیمت کم ہوگی تو طلب زیادہ ہو جائے گی۔ طلب جب قیمت میں تبدیلی کو قبول کرتی ہے، یعنی طلب جب قیمت میں تبدیلی کو قبول کرتی ہے تو اس کی اس خصوصیت کو، اس صفت کو، اس خاصیت کو طلب کی لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ طلب میں تبدیلی کی وہ شرح لی جاتی ہے جو اس کی قیمت تبدیل ہونے پر واقع ہو۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لو۔ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از اے ٹیکنیکل ٹرم، مطلب ٹیکنیکلی ہم نے یہ ایک فنی اصطلاح استعمال کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کہ معیشت دان چاہتے ہیں کہ قیمت میں تبدیلی کا طلب پر اثر دیکھیں، کتنا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اور کم زیادہ کو ظاہر ہے ہم نے میئر کرنا ہے، پیمائش کرنی ہے، تو اس کو کوئی نام بھی دینا ہے۔ تو اس کو نام کیا دیا ہے؟ طلب کی لچک۔ کوئی بھی چیز جو اپنی حیت بدل لیتی ہے اس کو لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی طلب کیونکہ اپنا اوورآل حجم چینج کر لیتی ہے، سو اس کو لچک کہا ہے انہوں نے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل ٹرم یوزڈ بائی دا اکانومسٹ ٹو ڈسکرائب دا ڈگری آف رسپانسونیس۔ واٹ مینس؟ تبدیلی کی شرح یا درجہ حساسیت، کتنے حساس ہو آپ، کم یا زیادہ، اس کو کہتے ہیں ڈگری آف رسپانسونیس۔ طلب کتنی حساس ہے، اثر قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، آف دا ڈیمانڈ فار اے گڈ ٹو دا چینجز ان اٹس پرائز۔ کیا ہوا؟ تبدیلی کے پیش نظر اس کی طلب کے درجہ حساسیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی لچک ہے، آپ نے ان کو ورڈ بائی ورڈ ایگزیکٹ لفظوں میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آسان سے لفظوں میں اگر دوبارہ بات کریں تو طلب کی تبدیلی قبول کرنے کی خاصیت کو طلب کی لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ منڈی میں طلب زیادہ لچکدار ہے یا کم لچکدار ہے؟ اس کا انحصار کن باتوں پر ہے؟ قیمت پر بھی ہے، قیمت کے علاوہ اس شے کی نوعیت پر بھی ہے، اس شے کے استعمال پر بھی ہے۔ بہت ضروری چیز ہے تو بہت زیادہ اثر قبول نہیں کرے گی، بہت ضروری چیز ہے۔ تو کوئی عام سی چیز ہے جسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے تو وہ پھر بہت اثر قبول کرتی ہے، بہت مہنگی ہو جائے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ طلب کی لچک جو ہے وہ مختلف درجات رکھتی ہے۔ یہ ہو گئے درجات، مختلف درجات رکھتی ہے۔ کبھی تو یہ بالکل لچکدار نہیں ہے، کبھی یہ زیادہ لچکدار ہے، کبھی کم ہے، یا غیر لچکدار، وہی بالکل لچکدار نہیں، کوئی غیر لچکدار کہیں گے۔ 3 درجے بنیادی لکھے ہوئے: مور الاسٹک، لیس الاسٹک اینڈ ان الاسٹک، غیر لچکدار۔ اس کو صفر الاسٹک بھی کہتے ہیں، 0 الاسٹک، ٹھیک ہے؟ سو یہ درجے ہیں اس کے، مور، لیس اور ان الاسٹک۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، ہم 5 میں اس کو لے جائیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ مور الاسٹک، ابھی میں نے بولا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آپ بہت دور نہ جائیں، اپنے گھر میں استعمال کی چیزیں دیکھیں، کھانا پینا دیکھیں۔ کھانوں میں کوکنگ آئل
اس کے علاوہ یعنی ایک کھانے میں نمک مرچ، کھانا پکانے سے پہلے آپ کو ماچس، باقی وہ گیس ویس رہنے دیں ابھی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے نمک مرچ مسالے کی قیمتیں بڑھ بھی جائیں تو لوگ ان کو خریدتے رہتے ہیں، ان کے بغیر کھانا نہیں بنتا۔ تیل بھی ایسی چیز ہے جو ضروری ہے کھانا پکانے کے لیے، لیکن اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلی دونوں چیزیں ان الاسٹک لازمی لینی ہے، تیل لیس الاسٹک تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کی نوعیت دال چاول سبزی روٹی یا مرغی یا روسٹ یا اس طرح کی چیزیں، اب ان کی آپ دیکھتے جاؤ یہ کس میں آ جائیں گی، 3 کیٹیگری میں۔ نیسیسٹیز آف لائف، کمفرٹس تھوڑا آسانیوں کے لیے، اور لگژریز توعیشات، تینوں پڑھی تھیں نا شروع میں، یہ وہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں لچکدار جو توعیشات ہیں، ان کو آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے، جن کو چھوڑا جا سکتا ہے قیمت بڑھنے پر وہ بہت زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے دیکھو مثال دی آپ کو، ٹی وی کی قیمت ہے کم اگر ہو رہی ہے تو کیونکہ لوگ نہیں لے پاتے تھے نا پہلے، تو لوگ بہت زیادہ لیں گے، لیکن نیچے سے اوپر جاؤ تو قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو لوگ ایک دم سے اس کی طلب کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہ کوئی بہت مجبوری کی چیز نہیں ہے۔ ایسی چیز کا جب ڈائیگرام بنائیں گے تو کیونکہ تبدیلی بہت زیادہ ہو رہی ہے، سو خط فلیٹ بنے گا، اس فلیٹ کرو کو، یعنی فلیٹ ہوتا ہے ایسے بیٹھا ہوا یوں کر کے، تو خط فلیٹ بنے گا، یعنی کہ لچکدار خط طلب بنے گا۔ کم لچکدار جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جو بنیادی ضرورت ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں، نیسیسٹیز آف لائف ابھی بولا نا میں نے، تو یہ قیمت کی تبدیلی کو بہت کم قبول کرتی ہیں، کم قبول کرتی ہیں۔ جیسے گھی اس نے لکھا، دیکھو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، مثال بھی اس نے گھی کی دی، آئل بول رہی تھی نا میں، وہی گھی ہے۔ قیمت کم ہو رہی ہے تو لوگ زیادہ استعمال شروع کر دیتے ہیں اس کا، لیکن اگر نیچے سے اوپر جاؤ 20 سے 40 60 اور 80 پہ تو قیمت بڑھ رہی ہے تو لوگ اس کا استعمال تھوڑا تھوڑا کم کر سکتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں سکتے اس کو بہت زیادہ۔ 8 سے 2 پہ نہیں آتے، 8 سے آہستہ آہستہ 5 پہ آئے ہیں، تو یہ تبدیلی کم ہو رہی ہے، تو اس کا خط یہ فلیٹ بولا ہے میں نے، چپٹا چپٹا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیزی سے نیچے آنے والا، اس کو سٹیپ کرو کہتے ہیں، سٹیپ تیزی سے اوپر سے نیچے آتا ہے، سٹیپ کرو، اور یہ تھا فلیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ ان الاسٹک کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، آپ اس کو کہہ سکتے ہو یہ نمک اور مرچ ہے، جتنی ہمیں چاہیے ہم اتنا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی قیمت نہیں، یہ انفینٹ آ گیا، یہ ان الاسٹک یا زیرو الاسٹک، جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے لیے یہ کیا ہوگی، یہ ہم نہیں چینج کر سکتے۔ نمک ہمیں ڈھیر سارا نہیں چاہیے، سستا ہو گیا تو 5 6 اٹھا لاؤ، نہیں، جتنا چاہیے بس اتنا ہی لے رہے ہیں۔ قیمت لکھی تو نہیں اس نے، آپ چاہو تو لکھ سکتے، 5 10 اور 15 روپے، جو مرضی قیمت ہو جائے، نمک ہمیں اتنا ہی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ زیرو الاسٹک، اس کو کہتے ہیں عمودی خط، عمودی خط یعنی ورٹیکل۔ یہ میں آپ کے لیے لکھتی ہوں بیٹا، اپنی بک پہ سارا لکھ رہی ہوں تو اس لیے کہ آپ بھی اپنی بکس پہ لکھ لو، ایک نظر ڈالو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بک پہ جو لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا۔ اور یہ آ جاؤ، اب یہ 4 بن گئے نا، لامحدود لچک، قیمت مخصوص رہتی ہے کسی شے کی، اور اس کی طلب کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم۔ یہ والے کام ہم عام طور پہ بورڈ پہ کرتے ہیں نا، اس لیے مجھے اپنی بک پہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ قیمت فار ایگزامپل پتی ہے، چائے کی پتی 100 روپے کی آتی ہے، تو گرمیوں میں بہت کم لی جاتی ہے اور سردیوں میں ایک دم سے زیادہ، قیمت وہیں کی وہیں ہے، قیمت میں چینج نہیں آیا،
ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ آئی؟ یا کوئی عام سویٹر چلو لے لیتے ہیں، سردیوں کی استعمال کی چیز ہے، 500 روپے کر لو اس کو، 500 روپے کا سویٹر ہے۔ عام روٹین میں لوگ یہ زیرو ہے، نہیں لیتے، لیکن جوں سردی بڑھتی جائے گی لوگ اس کی طلب میں اضافہ کر دیں گے، حالانکہ قیمت وہیں کی وہیں ہے۔ سردیوں سے یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، بیکورڈ آنا شروع ہو جاؤ گے تو زیرو پہ آ جائے گی۔ تو یہ مکمل طور پر لچکدار خط طلب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہیں پہ سٹاپ کر کے پھر شروع کرتی ہوں۔